السلام علیکم ناظرین, دس از سرفراز کرنی فرام پیغام السلام علیکم. دس از ہینا آلسو جوائننگ اس. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ عاطف, وہ ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گے. میں چاہوں گا کہ حافظ عاطف صاحب سے پلیز اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں, اپنی جرنی کا بتائیں. السلام علیکم عاطف صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا تھوڑا اپنے آپ نے جو ریسرچ کی ہے حدیث پہ اور پھر آپ قرآن پہ آئے, اس پہ ناظرین کو بتائیے گا پلیز. حدیث کے بارے میں تو میں ریسرچ کافی عرصے سے کر رہا ہوں اور کئی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, کتابیں لکھی بھی ہیں اس موضوع کے اوپر. تقریباً 2007 سے ہی میں روایات کی تحقیق کر رہا ہوں, روایات کے اصول پہ کام کر رہا ہوں, اور ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے جس کے اندر مسلسل یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگ روایات کی چھان پٹک کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, سوالات کے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں, وہ بھی میں نے روایت حدیث کی تحقیق پر ہی لکھی تھی, اور 2 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں اپنے پاس, لیکن چونکہ اب میرا وہاں سے ڈائیورٹ ہو گیا ہے روایت حدیث سے, اور ساری ریسرچ جو چل رہی ہے وہ قرآن کے اوپر چل رہی ہے, اس لیے وہ کتابیں میں نے ابھی موقوف کی ہوئی ہیں, پبلش نہیں کروائی ہیں. اچھا, تو یہ ہے کہ روایت حدیث کے اوپر کافی عرصے سے کام چل رہا ہے. کئی علماء سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے, خاص طور پہ اہل حدیث علماء سے جو بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے علماء ہیں. تحریری گفتگو ہوئی ہے, ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ سوال آیا, پھر دوبارہ جواب گیا یہاں سے, پھر دوبارہ سوال آیا, پھر جواب گیا. اور احادیث کی کتب کے جو اصول ہیں ان کے اوپر ہی ہماری گفتگو ہوئی ہے. اس کو ایسا سمجھ لیں آپ کہ روایت حدیث کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتب ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں کتب احادیث بھی آتی ہیں, کتب جرح و تعدیل بھی آتی ہیں, تاریخ کی کتب بھی آتی ہیں. مشہور کتابیں ہیں, لوگ جانتے ہیں ان کے نام, جیسے کہ تاریخ طبری کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, جی اور الجرح و تعدیل ہو گئی اپنے ابی حاتم رازی کی. صحیح بخاری صحیح مسلم سے تو کون واقف نہیں ہے, سب جانتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ تھا کہ پہلے میں نے روایات کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی تھی کہ روایات کی سند دیکھی جائے, وہ سند اللہ کے رسول تک جو پہنچائی جا رہی ہے اس سند کی حیثیت کیا ہے, راویان حدیث کو جانچنا, ان کی جو باریکیاں ہیں, ان کی علتیں ہیں, ان کو پرکھنا, ان کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے. یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 2007 یا 2008 سے میں اسی پر کام کر رہا تھا. اچھا, آج کل بھی میرے پاس جو سوالات آتے ہیں روایت حدیث کے بارے میں, چونکہ لوگ مجھے اسی حیثیت سے جانتے ہیں آج بھی, تو میں جی. انہیں روایت حدیث کے اصول کے مطابق ہی جواب دے رہا ہوتا ہوں. اچھا, لیکن اس کے ایک میں بعد اس جو پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گی. تو یہ جو سب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے عام الفاظوں میں اس کو سائنس آف حدیث بھی کہا جاتا ہے, کہ جی اوتھینٹسٹی سائنس, کو معلوم کرنا جی کہ اس کی یہ چھان پٹک اوتھینٹک کی ہے. جاتی ہے جی کہ یہ اس میں کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, راوی کیسا ہے, ثقہ ہے یا نہیں ہے, غیر ثقہ ہے. اس کے علاوہ سند کے اعتبار سے بھی معاملات ہوتے ہیں, سند کے اندر کوئی سقوط ظاہر تو نہیں ہے, خفی تو نہیں ہے. جی بہت ساری اس کی اصطلاحات ہیں, بہت بڑا علم ہے. علم ہے, ایسا نہیں جی ہے کہ یہ علم نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس علم کے بارے میں آپ چھان پٹک کر سکتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ کے رسول تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے وہ کتنا قابل اعتماد ہے, کیا وہ قابل قبول ہو سکتا ہے, یا اسے کچھ بنیادوں پر رد کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ سارے اس علم کی پوری بنیاد جو ہے نا وہ انسانی دماغ کے اوپر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی انسان کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے, یہ انسان نے اپنی کاوشوں سے اس کو کریٹ کیا ہے, بنایا ہے. اور چونکہ انسان کمزور ہے اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو لوگ ہی اس کو چھان پٹک کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ سے علماء ہر زمانے کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں متقدمین متاخرین کا ایک پورا گروہ ہے. متقدمین کے اندر جو علماء ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, جیسے کہ الکفایہ, بلکہ الکفایہ کے اندر بھی خطیب بغدادی کو بہت سے علماء متاخرین میں ہی شمار کر لیتے ہیں. انہوں نے کئی محدثین سے اصول نقل کیے, ان اصول کے اوپر جو بحثیں ہیں علماء کی وہ نقل کی ہیں سند کے ساتھ الکفایہ وغیرہ کے اندر. اس کے بعد جو ایک عہد آیا جس کے اندر جلال الدین سیوطی وغیرہ یا ابن حجر عسقلانی یا علامہ ذہبی وغیرہ جو علماء ہیں, بڑے بڑے نام ہیں یہ اصول حدیث کے اندر, انہوں نے پھر اس پر مزید کام کیا اور اپنی کاوشیں بیان کی ہیں جو پہلے کے
اصول تھے ان کے اوپر مزید کچھ اصول بیان کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو علم بنا دیا وہ کام وہاں جا کے مکمل ہو گیا, اب کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو محدثین میں سے کوئی ایک محدث کسی بھی اصول کو بیان کر دیتا اور اس کے بعد دوسرے محدث کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس اصول کا خلاف کریں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اصول میں کتنے اختلاف ہے. ایک بنیادی جو صحیح حدیث کی شرط ہوتی ہے اتصال سند, سند کا متصل ہونا, یعنی کہ چین آف نیریٹرز کا ملا ہوا ہونا. اس مسئلے کے اوپر کئی اقوال موجود ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو مرسل کو قبول کرتے ہیں, جس میں ابو حنیفہ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے, احمد بن حنبل کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے امام ان کو شمار کیا جاتا ہے, ان کی اپنے اپنے فقہ آج کے زمانے میں رائج ہیں. تو ان کے درمیان بھی اس پہ اختلاف ہوا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی معاملات ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں سند کا متصل ہونا بیان کیا جاتا ہے, اس میں اختلاف موجود ہے. تو اختلافات بھی موجود ہیں اور علماء اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. اسی کی چھان پٹک کی جاتی ہے, وہی طرز ہے جس پر میں نے اس اصول کو سیکھا اور کام کیا. جی اچھا, ایک بنیادی سوال ہے جو بہت اٹھتا ہے یہاں پر, جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت سارے اسکالرز بھی ہیں وہ اس آرگیو کرتے ہیں کہ یہ بغیر حدیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بطور دین امت کے حوالے کر کے گئے تھے. اللہ کے رسول نے قرآن کی ذمہ داری لگائی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن, کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اوپر یعنی اللہ کے رسول محمد کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے. اور یہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی امت کو لگائی کہ آپ قرآن کو ہی آگے پھیلائیں گے. خود قرآن کے اندر ذکر ہے فذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرنی ہے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تک کوئی بھی روایت حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی. یہ روایت حدیث کی کتابیں بہت بعد میں تدوین کی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ ابن شہاب زہری کا بیان کیا جاتا ہے, تقریباً 100 ہجری کے بعد کا, جس میں کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام ذمہ لگایا تھا ابن شہاب زہری کے کہ روایتیں جمع کی جائیں, ورنہ یہ روایتیں جو ہیں یہ نسیہ منسیہ بن جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے ان کو. یہ کتابوں کے اندر ہی یہ باتیں موجود ہیں. اس کے بعد بھی ابن شہاب زہری کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے اس دنیا کے اندر, یہ بھی آپ جان لیجئے. ابن شہاب زہری کی اپنی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. سب سے پہلی جو کتاب, جی سوری, وہ لوگ یہ بھی ان کا آرگیومنٹ ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روایتیں بھی اسی وقت لکھی گئی ہیں جب قرآن لکھا گیا. اللہ کے رسول کے زمانے کے حوالے سے کچھ ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا جاتا تھا. دیکھیں, محض لکھ لینا ذمہ داری کو ثابت نہیں کرتا. محض کسی باتوں کو لکھ لینے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دین ہے جس کو لکھا جا رہا ہے, یا اللہ کے رسول نے ان کو لکھنے کا حکم دیا تھا. قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اسے اللہ کے رسول نے خود مرتب کیا ہے. یہ بھی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 100-150 سال کے بعد قرآن کو مرتب کیا گیا, قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا. یہ بھی ہمارے ہاں بہت مشہور ایک یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں. میں ابھی اس کے اوپر جانا نہیں چاہ رہا. اصل یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن کو خود مرتب کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. یہ اعتراض کفار کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اللہ کے رسول کے اوپر. وہ کہتے تھے قولوا اساطیر الاولین, انہوں نے کہا کہ یہ پچھلوں کی باتیں ہیں, اکتتبھا, اس نے اس کو لکھ لیا ہے. یعنی کہ کفار تو خود یہ بات مانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا بھی آتا تھا اور اللہ کے رسول قرآن کو خود لکھا کرتے تھے. کون سی آیت ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے, آیت نمبر تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, لیکن سورۃ الفرقان کے اندر ہے یہ آیت 19 سپارے میں. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تملا یہ املا سے ہے, اس کو آپ سمجھ لیں اردو کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا املا کرنا, جس کو آپ انگلش میں ڈکٹیشن کہتے ہیں. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ, یہ اس کے اوپر صبح و شام ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈکٹیٹ جس کے اوپر کیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ لکھنے والا. اللہ کے رسول کے اوپر تو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے
پچھلوں کی باتیں لکھ لیا کرتے ہیں اور لوگوں میں بیان کر دیا کرتے ہیں. یہ بہت اللہ اچھا کے رسول پوائنٹ. کا مرتب کردہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یہی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا. بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب سونپ کر نہیں گئے تھے. پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کتاب دی ہو جس میں ان کے اقوال لکھے ہوں یا انہوں نے حکم دیا ہو کہ میرے اقوال کو لکھا کرو. بے کیونکہ شک اصل بے جو شک. منصب ہے نا رسول کا، رسالت کا منصب اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل رسول کہتے ہیں اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دیں، نہ کہ اپنے پیغامات لوگوں تک منتقل کریں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. وہ تو رسول کا بالکل. منصب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے پہنچائیں. اگر وہ اپنے پیغامات آگے پہنچائیں گے تو رسول اللہ کے بنیں گے کیسے؟ وہ تو اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں. اور یہ بات ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو لکھ لیا جائے اور اس کو دین سمجھ لیا جائے. یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے مختلف احوال تھے، مختلف مناصب تھے، منصب تھے ان کے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. کسی جگہ وہ باپ تھے، کسی جگہ وہ شوہر تھے. پھر بطور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغامات لوگوں کو پہنچاتے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن ہی بطور دین دیا، اور یہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بھی لگائی. بلغ ما انزل الیک من ربک، کہہ کر کہ جو کچھ بھی تم پر نازل کیا گیا وہ آگے پہنچا دو. ٹھیک ہے. فإنما علیک البلاغ، ایک جگہ فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف پہنچا دینا پیغام کو. وعلینا الحساب، وہ ہمارے اوپر اس کا حساب ہے لوگوں کا. اللہ کے رسول کے زمانے کے بارے میں کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ ابو داؤد یا مسند احمد کی روایات ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، شاید عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بارے میں وہ روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ ذکر کیا صحابہ کے کہنے کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے ابو ہریرہ کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو لکھنا آتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. یہ روایتیں ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں جتنی بھی روایتیں بطور دلیل روایت حدیث کی تدوین کے بارے میں پیش کی جاتی ہے نا، آپ ان سب کا جائزہ لے لیجئے. ان سب میں کہیں بھی اللہ کے رسول نے ذمہ داری نہیں لگائی ہے. اس سے آپ زیادہ سے زیادہ استحباب ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں لکھ لی جائیں، مستحب. اس سے آپ کسی کی ذمہ داری ثابت نہیں کر سکتے. اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ذمہ داری بطور ذمہ داری اللہ کے رسول نے صحابہ کی لگائی تھی کہ میری باتوں کو آگے پہنچائیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اگر یہ سوائے دین قرآن ہوتا کے. تو اللہ کے رسول اس کو بطور دین دکھا کر جاتے کہ میرے اقوال کو بھی اسی طرح جمع کرو جس طرح تم قرآن کو جمع کرتے ہو، آگے پھیلاتے ہو. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن میں رسول پاک کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے. تو آیت کہ بھائی اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں. اگر آپ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یونس کے اندر ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں. تو اللہ کے رسول، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے رسول ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے پیغام آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے علیک البلاغ، پہنچانا. اپنی طرف سے رد و بدل کرنا، یہ اپنے احکامات لوگوں کو لکھنے کا حکم دینا، یہ رسول کے منصب کے بالکل خلاف ہے. اگر ہم رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو ایک منصب سے نواز رہے ہیں، ان کے منصب کو جان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے کہ وہ اللہ کے پیغامات ہمیں پہنچائیں گے. یہ لوگوں کا ایک اور آرگیومنٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک وہی خفی تھی اور ایک وہی جلی تھی. اس کے بارے میں اچھا، میں ذرا اس کو پہلے اور تھوڑا سا میں آگے ڈیٹیل کر دوں جو میں نے ابھی بات کی تھی. اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ روایت حدیث کے اندر میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول سے جو روایتیں منسوب ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو ملتی ہے وہ موطا امام مالک کی ہمیں ملتی ہے. اس سے پہلے کی جو ابن شہاب زہری وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے روایتیں مرتب کی تھیں، تدوین کی تھیں، وہ کتابیں ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ملتی ہے ہم لوگوں کو جو حدیث کے اوپر لکھی گئی ہے. آپ موطا کے اندر اٹھائیے، موجود ہے سب جگہ، پوری دنیا میں ملتی ہے.
اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے کتنی روایتیں موجود ہیں، 200-250 سے زیادہ روایتیں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب بیان کی جاتی ہے صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے، ابو ہریرہ کا نام سے سب واقف ہیں، ان کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایت حدیث میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں جو کتاب ملتی ہے ہمیں صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حمام بن منبہ نے مدینے میں بیٹھ کر ابو ہریرہ سے بطور سماع کیا اور روایتوں کو لکھنا شروع کیا، مدینہ میں بیٹھ کر۔ آپ جا کے اس کتاب کا جائزہ لیجئے، 150 حدیثیں بھی موجود نہیں ہیں اس کے اندر۔ صحیفہ الصادقہ کے نام سے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا صحیفہ ہے جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے۔ آپ اس کتاب کا جائزہ لیجئے، آپ کو 150-200 سے زیادہ روایتیں نہیں ملے گی اس کے اندر۔ اس کی سند کی بات میں بعد میں کروں گا کہ صحیفہ حمام بن منبہ خود ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کلام کیا اپنی ویڈیوز کے اندر بھی، اپنی تحاریر کے اندر بھی میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتابیں خود ثابت نہیں ہیں اصول کے مطابق۔ میری آپ جا کے دیکھیے تحریر ہے، ویڈیوز دیکھیے، مستند احمد کے اوپر کلام موجود ہے، مصنف عبدالرزاق پہ کلام موجود ہے، صحیح بخاری پہ کلام موجود ہے، جس کو میں نے اصول سے ثابت کیا ہے کہ کتابیں اصول سے ہی ثابت نہیں ہیں، اصول حدیث کی روح سے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، ہاں اب دوسری بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کتابوں کے اندر اگر آپ ٹوٹل کر لیں روایتوں کو تو 200 یا 250 روایتیں موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیفہ حمام بن منبہ کے اندر 138 یا 139 روایت موجود ہیں، اور صحیفۃ الصادقہ اس کے اندر بھی 100 یا 150 یا اس سے بھی کم روایتیں موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کل ملا کے 500 روایت بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے زمانہ جتنا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور جتنا مدینہ سے دور لکھنے والوں نے لکھا، آپ ان کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ امام بخاری کے بارے میں تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو تقریباً 5 لاکھ روایتیں یاد تھیں، 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ممکن ہی نہیں ہے، زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، روایت حدیث کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہ کیسے آپ کے خیال میں کیوں لکھی یہ سب چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ آپ کی ریسرچ کیا؟ یہ اصل میں جب دین بنا کر اس کو پیش کیا جانے لگا اور لوگ اس کو بطور دین قبول کرنے لگ گئے، تو اب کیا ہوا کہ دین کا نقشہ بگاڑنے کے لیے کئی قسم کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پسند کی روایتیں بنانا شروع کی، اور چونکہ لوگ اپنی عزت، شہرت اور مال کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتا تھا کہ اس زمانے کے اندر اگر ہمارا نام بطور محدث مشہور ہو گیا یا بطور راوی حدیث مشہور ہو گیا تو ہمیں عزتوں سے نوازا جائے گا اور ہمارے جو ہیں وہ وظیفے مقرر کر دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے۔ یہ بنیادی یہ بات فیکٹر یہ تھا، فائنینشیل اور پاور کا فیکٹر تھا۔ ہاں، کیونکہ بطور پیشہ اس کو قبول کیا گیا ہے، ورنہ آپ خود بتائیے کہ جس طریقے سے ہمیں محدثین کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ محدثین ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے شہر شہر، قریہ قریہ گھوما کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک تاجر، ایک کام کرنے والا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں انسان کے لیے۔ وہ اپنے معاش کو ساتھ لے کے چلے گا یا ایک ایک روایت کے لیے یہاں سے جو ہے وہ کراچی سے لاہور چلے جائے گا یا لاہور سے کوئٹہ چلے جائے گا، تو وہ یہی کام کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاش کہیں نہ کہیں سے اس کو مل رہا ہے، اسی کو پیشہ بنا لیا، یہ بطور پیشہ کام کیا جانے لگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے محدثین کی میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ورنہ آپ ہی دیکھیے کہ ان کتابوں کے اندر جو روایتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سندیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں سند جو ہے نا بطور حجت لی جاتی ہے۔ سند اگر کسی روایت میں لکھی ہوئی ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ روایتیں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ روایتیں جس نے گھڑی ہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس روایت کو قبول کر لیں۔ اب آپ جائزہ لیں، اس زمانے کے اندر چاہے دنیا کے بڑے بڑے عالم اس روایت کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، لیکن اس کو ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ انکار کرنے والوں سے زیادہ ہی ملے گی آپ کو۔ تو جس نے روایتیں گھڑی ہیں اس نے تو کام پورا ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے میں کس نے اس کا ساتھ دیا ہے؟ ان محدثین نے اس کا ساتھ دیا ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سند سے اس کو پیش کیا اور اس کو دوام بخشا ہے۔ تو سند بھی خود لکھی گئی، سند تو انہوں نے اپنے سے اوپر والے راویوں کی لکھ دی ہیں
کہ یہ اس نے ہمیں یہ بتایا، اس نے یہ بتایا، اور اس نے یہ راوی اس سے یہ روایت اللہ کے رسول کے بارے میں سنی ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ کتابوں کے اندر روایتیں درج نہیں ہوتی تو نسیہ منسیہ نہیں ہو جاتی، بھولی بسری نہیں ہو جاتی، لوگ بھول جاتے ہیں ان روایات کو، میں نے ان کے آپ اوپر دین کی اساس نہیں ہوتی. میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ جب آپ ان کو قرآن سے جسٹیفائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو حدیثوں کا ریفرنس دیتے ہیں، پھر آپ پروف کرتے ہیں کہ بھائی دے آر رانگ، وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، پھر دوسرے علماء کے محلے کے کسی تیسری طرف جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مطلب آپ ہی دیکھیے کہ ہمارے ہاں سب سے بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دین کی، کسی بھی شخص کے دین کی بنیاد ایک شخص کے اوپر قرار دی جاتی ہے. یہ آپ اوور آل جائزہ لے لیجئے. اگر فقہ کی بنیاد پر دین پھیلایا جا رہا ہے، دین کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو وہ فقہ کس کی ہوگی؟ یا تو امام ابو حنیفہ کی ہوگی. ابو حنیفہ ایک شخصیت ہے، بالکل، ٹھیک ہے. یا مالک کی ہوگی، مالک بھی ایک شخصیت ہے. شافعی کی ہوگی، وہ بھی ایک شخصیت ہے. یہ دین کو یاد رکھیں، دین کبھی بھی ایک شخص کی بنیاد پر آگے نہیں پھیلایا جا سکتا. دین امتیں نقل کرتی ہیں، جنریشن ٹو جنریشن، جیل بعد جیل نقل ہوتا ہے. دین جو ہے فردن فردن نقل نہیں ہوتا. جو فردن فردن نقل ہوتا ہے وہ مشکوک قرار پاتا ہے لوگوں کے نزدیک. یہی فرق ہے قرآن کے اندر اور روایات کے اندر. قرآن جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن روایت کیا گیا ہے، متواتر قرار دیا گیا ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن خود کہتا ہے لا ریب. کوئی روایت کہتی ہے کہ میں لا ریب ہوں. ویری گڈ پوائنٹ. روایات تو فردن فردن نقل کی گئی ہیں، بلکہ اتنا اختلاف ہے کہ احناف جو ہمارے ہاں سب سے بڑا طبقہ ہے فقہ، وہ عقائد و ایمانیات کے معاملے کے اندر خبر واحد کو بطور حجت قبول ہی نہیں کرتا. وہ مانتا ہی نہیں اس کو حجت کی، یہ حجت بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کی روایت پر ہم کیسے اپنی ایمانیات کی بنیاد بنائیں گے. ہمارا ایمان تو جیل بعد جیل ہونا چاہیے. جنریشن ٹو جنریشن جو ہمیں نقل کیا گیا ہے قرآن، اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ احناف نے احکام کے اندر بھی فرائض اور واجبات کی جو تقسیم بنائی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے. وہ قرآن سے جو احکام اخذ کرتے ہیں یا جو متواتر چلا آ رہا ہے امت کے اندر عمل، اس کی بنیاد پر اخذ کردہ حکم کو وہ فرض قرار دیتے ہیں یا ارکان قرار دیتے ہیں. اور جو روایات سے ان کو ملتا ہے اسے واجب یا سنت یا مستحب کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اس سے کبھی بھی وہ حرام قرار نہیں دیتے، مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں. آپ جا کے جائزہ لیجئے ان کی فقہ، وہاں یہی باتیں درج ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو مسلمانوں کے اندر مشہور ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، وہاں پر روایات کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے، پرائمری نہیں ہوتی ہے. یہ خود اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دین اگر وہ ہوتا ان کے نزدیک تو اس کی حیثیت پرائمری ہونی چاہیے تھی، سیکنڈری نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے قرآن ہمارے ہاں مقدم ہوتا ہے، ثانوی حیثیت نہیں رکھتا. ثانوی حیثیت کو آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ثانوی حیثیت کا آپ کس طرح سے یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وحی تو مقدم ہے اور یہ وحی جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے؟ کہ ہم لوگوں میں یہ جرت ہے یہ بات کہنے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ وحی کو تقسیم کر دیں کہ یہ پہلے نمبر پہ ہوگی، یہ دوسرے نمبر پہ ہوگی؟ جب آپ یہ پہلا اور دوسرا نمبر دے رہے ہیں، گریڈنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک گریڈ جو دوسرا آپ نے دیا ہے سیکنڈری لیول، اس میں کہیں نہ کہیں وہ بات نہیں پائی جاتی جو پہلے درجے کے اندر ہے. اسی لیے آپ نے اس بات کو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ بخاری کو لے رہے ہیں، بہت سارے والیومز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں صحیح نہیں ہیں، اوتھینٹسٹی نہیں ہے، پھر بھی لیکن وہ کہتے ہیں اچھا جو 20% تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی مان لیتے ہیں. تو بھائی ضرورت کیا ہے جب قرآن میں ہر چیز 100% ہے تو پھر بخاری میں جا کے صرف 20% مان کے اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں بخاری کے بارے میں تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. صحیح بخاری کا میں نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے، اس کتاب کی اصول کی. وہ کتاب کتنا عرصہ اس دنیا سے غائب رہی، اس بارے میں میرے مختلف ویڈیو بیانات موجود ہیں. میں نے روایتیں پیش کی ہیں، وہ روایات جن کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں تھی بلکہ بعد والوں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے. آپ اندازہ لگائیے. شک پیدا ہو جائے نا اگر روایت اس حدیث کا، یہ اصول ہے، راوی کے بارے میں اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ مدلس ہے، راویوں کو چھپایا کرتا ہے، اس کی تمام وہ روایات جو اس کی تدلیس شو کر رہی ہیں وہ تمام روایات باطل ہو جاتی ہیں. یہ علماء کے درمیان متفقہ فیصلہ ہے.
اگر کسی راوی کے اوپر شک کا تہمت لگ جائے یا شک کا گمان حاصل ہو جائے، اس کی تمام روایات کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ متفقہ فیصلہ ہے. تو جب آپ کی ایک پوری کتاب کے بارے میں یہ شک ثابت ہو چکا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی روایتیں ایسی ہیں جو اپنی طرف سے شامل کر دی گئیں. اب آپ مجھے بتائیے اس کتاب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کی مثل ہے یا قرآن کی طرح یہ دین کے اندر حجت رکھتی ہے؟ یہ بات اہل عقل سے تو بعید ہے. اہل عقل ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو اپنے دین کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں. صحیح بخاری کا اگر آپ جائزہ لیں اصول میں جا کے، صحیح بخاری کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے جا کے، صحیح بخاری صرف اور صرف ایک راوی سے نقل کی جاتی ہے جس کا نام ہے فربری. آپ دنیا بھر کے علماء کو جان لیں، دنیا بھر کے علماء کی تحقیق کر لیں، معلومات کر لیجئے، پوری دنیا کے علماء اپنی جو روایات صحیح بخاری تک پہنچاتے ہیں نا، اس کی بنیاد ایک راوی کے اوپر ہے، اس کا نام ہے فربری. اس کے علاوہ جو 4 اسناد پیش کی جاتی ہیں وہ چاروں کی چاروں روایات بالکل باطل ہیں. میں نے پوری تحقیق اس کے اوپر کر رکھی ہے اور پیش کر رکھی ہے. فربری تو آپ نے بہت اہم کام کیا اگر آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے تو. فربری جو راوی ہے اس کے بارے میں اس کے زمانے سے کوئی شخص واقف نہیں ہے. تقریباً 100 سال تک اس شخص کو کوئی نہیں جانتا تھا. روایت حدیث میں یہ بات متفقہ ہے کہ اگر کوئی راوی مجہول ہوگا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اب اندازہ لگا لیجیے صحیح بخاری کی کیا حیثیت ہے. ایک راوی سے نقل کردہ، اس راوی کو 100 سال تک کوئی نہیں جانتا. 100 سال کے بعد اچانک لوگوں نے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے کہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد تقریباً 100-150 سال تک اس کا وجود نہیں تھا. پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری امام بخاری کے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی روایت حدیثی کتابیں موجود ہیں وہ کسی محدث کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے اندر نسخے لکھ لیجئے، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی محدث کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہو. ساری کی ساری روایت کردہ ہیں. جس طرح سے حدیث روایت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے لوگوں نے روایتیں بنا بنا کر اپنی نسبت سے وہ کتابیں ان محدثین کی طرف منسوب کی ہیں. فرض کر لیجیے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کو منسوب کیا گیا ہے 400-500 ہجری کے اندر، جبکہ ان کی وفات کو 100-150 سال گزر چکے تھے. اور سند بیان کر کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سند ہماری جاتی ہے صحیح بخاری تک. اب بتائیے کتابوں کا یہ حال ہے. تاریخ کی کتابوں کا آپ جائزہ لے لیجئے. تاریخ کی کتاب کے اندر ہمارے ہاں جو سب سے اختلافی کتاب موجود ہے تاریخ طبری اس کا نام ہے، جس میں آپ کو یہ سارے قصے مل جاتے ہیں، یہ کربلا کے صحابہ کے درمیان اختلافات کے یہ سارے قصے آپ کو جو ہیں وہ طبری کے اندر وافر مقدار میں مل جائیں گے. یعنی آپ اگر وہاں سے لے لیں گے تو آپ کو یہ غنی کر دے گی کتاب. اس کتاب کو اٹھائیے، اس کتاب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کس نے لکھا، کس نے بیان کیا، کب تک یہ دنیا سے غائب رہی، اسے طبری نے لکھا بھی ہے یا کسی اور نے لکھ کے اس کو طبری کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو علماء کی بحثیں ہیں. علماء اس پہ بحثیں کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں. کئی کتابیں علماء اسی بنیاد کے اوپر رد قرار دے دیتے ہیں. میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، ان علماء کی تحریریں موجود ہیں، اسی بنیاد کے اوپر وہ رد کر دیتے ہیں کہ اس کا ناسخ نہیں پتا میں لکھی کس نے. تو جب آپ کو اس کے ناسخ کا نہیں پتا، جب یہ آپ کو اس کے ناسخ کا نہیں پتا اور آپ کا اصول یہ ہے کہ اس ناسخ کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پوری کتاب غیر قبول یعنی کہ ناقابل قبول قرار پائے گی، تو پھر آپ کا وہ اصول صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اصول کی بحث ہوگی تو ہر بات اصول کے ترازو میں تولی جائے گی، ورنہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اصول مختلف ہیں، صحیح بخاری کے بارے میں الگ ہیں اور دوسری کتابوں کے بارے میں الگ ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. کھل کے سامنے آئے اور بتائیں. اچھا، وہی سیم کوسچن آپ کو میں نے پوچھا تھا کہ جو لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ ایک وہی خفی ہے ایک وہی جلی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ کی کیا کہتی ہے ریسرچ؟ کیا لوگ کیوں اس پہ رہتے ہیں کہ یہ ایک واقعی میں ایک کوئی چیز ہے؟ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، دیکھیں ہمارا جھگڑا، ہمارا یا میرا جھگڑا اس پر ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی کیسے آئی، کتنی آئی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بطور دین ہمیں کیا عنایت کیا. اصل بات یہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ قرآن کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ فرعون کے غرق ہونے تک اللہ تعالیٰ سے مسلسل کلام جاری تھا، وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی. موسیٰ نے اپنی امت کو وہ کتاب بطور دین سونپی تھی یا اپنے پہلے والے کلام جو اللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ انہوں نے بطور دین سونپے تھے؟ سب جانتے ہیں اس بات کو.
اصل معاملہ ہمارا اختلاف یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بطور دین اپنی امت کو کیا سونپا ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے ہمیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس وحی خفی آئی ہے، وحی جلی آئی ہے، ہماری اس میں کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا ہمارے پوائنٹ۔ پاس بطور دین قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اقوال بھی دین کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اقوال دین ہونے کے باوجود مرتب نہیں کروائے، تو اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر اس کا شدید حملہ ہے، اور اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے اور غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے، ویری گڈ پوائنٹ۔ کیونکہ یہ رسالت کے اوپر الزام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ بہت بعید ہے کہ اللہ کے رسول اپنی رسالت کو پورا نہ کر سکیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ فرض منصبی تھا ان کا، رسالت کا منصب ہی یہ ہوتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف وہ تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اب خفی اور جلی کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات میں ہے، اس کو بالکل تھوڑا سا صحیح۔ اور آپ کو ڈیفائن کر دیتا جی ہوں۔ جی 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 وہی خفی اور وہی جلی کے ساتھ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع بھی قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پہلے وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع سمجھا دیتا ہوں۔ مطلوع تلا سے ہے، تا لام واو، قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، جس سے آپ تلاوت بھی اخذ کرتے ہیں، تلاوت کا ورڈ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تلا، تا لام الف تا لام واو، اس کا بنیادی جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا۔ ٹھیک۔ والقمری اذا تلاہا، چاند جو ہے وہ سورت کے پیچھے پیچھے آیا، کسی کو پیچھے پیچھے چلنا، کسی کو فالو کرنا۔ تلاوت پڑھنے کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم لفظوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ کے پیچھے دوسرا لفظ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے تلاوت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جی لیکن یہ بات یاد رہے کہ تلاوت کے اندر اس کی اتباع، اس کی فالوئنگ یہ غائب نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنیادی جو لفظ کا معنی ہوتا ہے نا اس کی اصل کا معنی ہر جگہ موجود رہتا ہے، یہ اصول ہے عربی زبان کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ وہی مطلوع غیر مطلوع کی بات جو ہوتی ہے، تو مطلوع کا مطلب کیا ہوا؟ تلاوت کی جانے والی، یعنی کہ فالو کی جانے والی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع، تو آپ تو خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہی مطلوع وہ وہی جس کو فالو کیا جائے گا، وہی غیر مطلوع وہ وہی جس کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی دین کی دو کیٹیگرائزیشن جو ہے بالکل ختم ہو گئی۔ پھر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہی مطلوع کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے جس کو فالو کیا جائے گا، اور اگر وہ وہی اللہ کے رسول پر کسی بھی کیفیت میں کسی بھی حال میں آئی ہے وہ فالو کرنے کے لیے نہیں ہے، بطور دین امت کو نہیں دی جائے گی۔ اس بات کو آپ نے تو بات ہی پوری کلیئر کر دی۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر مطلوع اور غیر مطلوع کا معنی تلاوت کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے جو تلاوت کر کے دیا اور جس کی تلاوت نہیں کی، آپ اس حساب سے دیکھ لیں اس لفظ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو کا جو صیغہ ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ 21ویں سپارے کا پہلی آیت پڑھا ہوں میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ آگے آپ جانتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مشہور آیت ہے یہ۔ تلاوت کریں، اگر تلاوت کے معنی میں وہی مطلوع کو لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم کیا فرمایا؟ تلاوت کریں جو کچھ کتاب سے ہے۔ تو اللہ کے رسول کتاب سے جو ہوتا تھا وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے، اور جس کا حصہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا وہ کیا ہوا؟ غیر مطلوع ہو گیا۔ تو ہمیں تو کتاب جو تلاوت کی گئی ہے اس کو فالو کرنا ہے، جو وہی غیر مطلوع اس کو فالو ہی نہیں کرنا، اس لحاظ سے بھی، تلاوت کے لحاظ سے۔ ایک آیت میں اور بتاتا ہوں سورۃ الاحزاب کے اندر، آپ دیکھ لیجئے، وَرْثْكُرْنَا یا نساء نبی کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا نبی کی بیویوں کو، عورتوں کو، اور کہا وَرْثْكُرْنَا، وَرْثْكُرْنَا یعنی کہ یاد رکھو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یاد رکھو جو کچھ تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے اور حکمت سے، جو کچھ تلاوت کیا جاتا ہے اس کو یاد رکھو۔ اب جو تلاوت کیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو، جو تلاوت نہیں کیا جا رہا اس کو یاد رکھنے کا حکم ہے؟ نہیں ہوا۔ آپ مفہوم مخالف لے لیجئے، یعنی کہ یاد رکھو جو کتاب جو اللہ کی آیات سے تلاوت کیا جا رہا ہے، یعنی وہی مطلوع کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور وہی غیر مطلوع کو نہ ہمیں فالو کرنا ہے نہ یاد رکھنا ہے۔
तो बात सारे क्लियर आती है। मसला तो यही है ना, तो जिन चीज़ों को याद नहीं रखना उनको याद रखा जा रहा है, उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जिनको रखना चाहिए उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो सारा मसला यही हुआ हुआ है। अब आप दूसरी बात जो वही खफी और वही जली की बात कर रहे हैं, देखें वही जली का मतलब है वो जो रोशन हो, वाजे हो, छुपी हुई ना हो। खफी का मतलब है किसी चीज़ का छुपा हुआ होना। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या अल्लाह के रसूल दीन को छुपाने वाले थे? अगर छुपाने वाले नहीं थे तो वही खफी को आप बतौर दीन कैसे पेश कर सकते हैं? आप तो वही जली को ही दीन मान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो दीन वाज़े करने वाले थे। खुद कुरान में आया है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास। अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए वाज़े करता है, छुपाता नहीं है, मख्फी नहीं करता। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें। तो वही खफी और वही जली की ये तकसीम खुद बता रही है कि हमें वही जली जो दी गई है उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद आयतें लोगों के लिए वाज़े करता है, बयान करता है, मख्फी नहीं करता, जली करता है। और अल्लाह के रसूल की शान रिसालत के बिल्कुल खिलाफ है ये बात, संगीन साजिश है इस चीज़ की कि अल्लाह के रसूल के बारे में हम ये गुमान कर लें कि अल्लाह के रसूल वही खफी रखते थे, और उसके बाद हम ये साबित कर दें कि अल्लाह के रसूल बाज़ सहाबा को बाज़ दीन पहुँचाया करते थे और बाज़ सहाबा से वो दीन मख्फी रहता था। वेरी गुड, शान रिसालत के बिल्कुल खिलाफ है। आप रिवायत हदीस का जायज़ा लीजिए, वहाँ कई रिवायतें ऐसी मिलेंगी आपको जो सिर्फ एक सहाबी को याद हैं और वो अल्लाह के रसूल के दूसरे सहाबी को बता रहे हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था, दीन का हिस्सा था। तो अल्लाह के रसूल के ऊपर फर्ज था उनका कि अल्लाह के रसूल एक एक सहाबी को वो तिलावत करके बताएं कि दीन का ये हिस्सा है, तुम्हें ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी को पता हो और दूसरे सहाबी सारे के सारे उससे ना आशना हो। यानी कि आप समझ लें कि अगर किसी सहाबी ने ऐसी कोई रिवायत 40 हिजरी के अंदर बताई कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना, तो इससे पहले पहले जितने सहाबा फौत हो चुके थे, क्या वो दीन से नावाकिफ गुजरे? क्या उन तक दीन नहीं पहुंचा? क्या अल्लाह के रसूल ने उनको दीन नहीं पहुंचाया जो उनके फर्ज मंसूबी था? तो ये बिल्कुल अल्लाह के रसूल की शान में तौहीन है, अल्लाह के रसूल के रिसालत मनसबी के खिलाफ बदतरीन साजिश है। और मैं आपको बताऊं ये साजिशें इसलिए रची गई हैं क्योंकि इससे अपने मकासद को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल जो वही खफी आती थी वो अपने ख़ास बंदों को बताया करते थे। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, अपने ख़ास बंदों को बताया करते कि तुम मेरे बाद मेरे वसी हो, तुम मेरे बाद मेरे खलीफा हो। और लोगों में किसी को ये बात मालूम नहीं थी। उनके पास मुकम्मल कुरान मौजूद था जो दूसरों के पास मौजूद नहीं था। उनका ये भी गुमान है कि आज भी जो कुरान है वो अपनी मुकम्मल हालत के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उनका कोई साथी है, उनकी जमात का कोई बंदा है जो उस कुरान को लेकर गायब हो चुका है और क़यामत से कबल वो उस कुरान को रूनुमा करेगा। तो ये साजिशें इसलिए रची गई हैं। और आपके लिए शायद ये बहुत ताज्जुब होगा इस बात को सुनकर, मैं बतौर हवाला बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। जी, ये बहुत ताज्जुब होगा आपको ये बात सुनकर कि रिवायत हदीस का 95 से 97% हिस्सा जो है ना वो कूफी रावियों पर और शिया रावियों पर मबनी है। अच्छा, ये बात आपके लिए शायद ताज्जुब वाली होगी। अल्लामा ज़हाबी का मैंने आपके सामने नाम लिया, मशहूर आलिम है, यानी ऐसे आलिम है जिनको हुज्जत समझा जाता है रिवायत हदीस के मामले के अंदर। उनकी किताबें हैं जिसमें ज़हाबी की मीज़ान है, सीयर आलामिन नुबला है, और कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, उसूल के ऊपर कई किताबें लिखी हैं इन्होंने। वो अपनी किताब के अंदर ये बात कहते हैं, मीज़ान के अंदर, मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर कहते हैं, अगर मुझे हवाला बिल्कुल सही याद है तो, क्योंकि मैंने इनकी कई किताबें पढ़ी हैं तो हवाले बाज़ुकात किसी किताब के किसी में मल जुल जाते हैं। मेरे जहन में अभी जो है वो मीज़ानुल इत्तिदाल का हवाला है। उसमें वो कहते हैं कि अगर हम शिया रावियों को रिवायत हदीस से निकाल दें तो हमारे पास अल्लाह के रसूल से बयान करने के लिए कोई रिवायत नहीं बचेगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर आपके पास रिवायत हदीस का जो हिस्सा है वो कहाँ से अखज़ किया गया है और उससे कौन से मज़मूम मकासद को पूरा किया गया है। और इसी वजह से ये वही खफ़ी और वही जली को इतना प्रमोट किया गया है कि हम बतौर ईमान इसको समझते हैं कि वही खफ़ी को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है और वही जली को मानना तो हमारे ईमान का हिस्सा है ही। बहुत आपने सही कहा, और ये बहुत अफसोस की बात है कि लोगों को ये देखें कि अल्लाह करे कि आपने जो इतनी सारे इंकशाफात किए हैं लोगों को इससे अपनी इस्लाह करें, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बेखबर हैं और बस आँख बंद करके बस फॉलो करे जा रहे हैं, बस अंधी तकलीफ से लगे। क्योंकि ये हकायक जो है ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो मदारिस कायम है ना, उनके यहाँ ना बतौर निसाब पढ़ाया जा रहा है
ایک منتخب نصاب ہوتا ہے جس کے تحت وہ بچے کو تیار کر دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر علماء کی جگہ کو پر کر سکے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ماسٹرز کر لیا, میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا اور ایک ڈگری لے کر کہیں نہ کہیں جاب کرنا شروع کر دی, تو ان کاموں کو بھی بطور نوکری, بطور پیشہ لوگ اختیار کر رہے ہیں. ان کی سیلف اسٹڈی ہوتی نہیں ہے, اگر ہوتی بھی ہے کہیں سے انہوں نے سیکھ لیا تو وہ لوگوں میں بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ انتشار برپا ہو جائے گا. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں میں نے خود اسٹڈی کر کے کتابوں سے اخذ کی ہیں اور یہ لوگوں میں بیان کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً, لوگوں میں اس آگاہی کو پروموٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں روایت کے اندر موجود ہیں, ان کو سمجھیں. میں نے کئی تحاریر لکھی ہیں روایت حدیث کے اوپر, اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں وہاں پر آپ کو کئی روایتیں کے بارے میں مل جائے گا. میں نے باقاعدہ تحریر اس بات پہ لکھی ہیں کہ احادیث سے متعلق جو علم الرجال ہے اس کے اندر راویان کی جو طبقات موجود ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی کیا قابلیت ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. روایت حدیث کے اندر بھی درجہ بندی ہے نا. پہلا طبقہ ہمارا صحابہ کا ہوتا ہے, صحابہ کے بارے میں ہمارے ہاں بطور عقیدہ اس کو دین اخذ کیا جاتا ہے. جہاں صحابی کا نام آ گیا ہم سمجھیں گے کہ اب آنکھ بند کر کے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک گھر کے 4 بندوں کی ایمانی, ذہنی اور جسمانی کیفیت کو یہ کہہ دیں کہ ایک سی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ بالکل بعید بات. ایک گھر کے 4 بندے ہیں, ان کی ذہنی اور ایمانی کیفیت ایک نہیں ہو سکتی. تو ایک علاقے کے 1 لاکھ بندے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایمانی اور ذہنی کیفیت کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح کہا. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تمام صحابی کی ایمانی کیفیت ایک ہی تھی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ایمانیت کی کیفیت کسی کی زیادہ تھی اور کسی کی بہت کم تھی, کسی کی بالکل نہیں تھی. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. جاسوس ہوتا کون ہے؟ جاسوس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہوتا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, آیت مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, کہ اس میں کہتا ہے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ, ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ نہیں جانتے بلکہ ہم جانتے ہیں. جو منافق ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہیں, جو منافق ہیں, جو لوگوں میں آ کے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس صحابی کا نام قرآن روایت میں آ گیا ہم اس کی روایت کو ایسے قبول کر لیں گویا کہ آسمان سے وہی آئی ہے. یہ بیکار بات ہے, اس کی علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. علمی میدان کے اندر اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں تو علم کہتا ہے کہ آپ جائزہ لیں, آپ تحقیق کریں. کیونکہ آپ جب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تو فتبینوا کی تحقیق جب کی جائے گی تو پھر اس کے اندر صحابی بھی شامل ہوں گے, غیر صحابی بھی شامل ہوں گے. میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ میں صحابی کی ہر بات کو بطور دین قبول کر لوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا پابند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند اس چیز کا کیا ہے کہ اجتماعی طور پر جو قرآن ہمیں نقل کیا گیا ہے ہم اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد ہم قبول بھی کریں اور قبول کرنے کے بعد ہم رد بھی کر سکیں. یہ مومنین کا کام ہے. الذین یستمعون القول, وہ لوگ جو خوب دھیان سے قول کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اور اس کے اچھی پہلو کی اتباع کرتے ہیں. ان کی تعریفات کی گئی ہیں ایسے لوگوں کی جو بات کو سن کر اندھا دھند تکلیف میں نہیں گر جاتے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, گونگے بہرے اندھے بن کر گر نہیں جانتے ہیں بلکہ تحقیق کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں اور حق کی طرف جاتے ہیں. اور ہمارے معاملہ کیا ہے کہ صحابی کا نام لکھا ہوا ہے, تابعین سے اوپر ہم نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ صحابی ہیں. ورنہ آپ جا کے جائزہ لیں, میری پوری تحقیق موجود ہے اس کے اوپر. صحابی کے ہم صحابی شمار کس کو کرتے ہیں؟ آپ روایت حدیث کو کھنگالیں گے نا, صحابی ان کو شمار کیا جاتا ہے جن سے تابعین نے کوئی روایت بیان کر دی اور تابعین نے بیان کر دیا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول سے یہ روایت نقل کی ہے, اس کو صحابی شمار کر لیا جاتا ہے. اور اس کی روایت کو ایسے قبول کیا جاتا ہے گویا کہ قرآن کی کوئی آیت ہو گئی. یا پھر امام بخاری نے اگر کسی راوی کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ یہ صحابی ہیں, اس کو دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے. میں نے کہا نا فرد واحد کے اوپر دین کی بنیاد ٹکی ہے اکثر لوگوں کی. ایک شخص کے کہنے کے اوپر روایتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور ضعیف بھی ہو جاتی ہیں. ایک شخص اگر کہتا ہے کہ روایت صحیح ہے تو وہ روایت ایک شخص کے نزدیک دین بن گیا, اور وہ دوسرا اس کا عالم کہتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے تو دوسرے کے نزدیک وہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہو سکتا. یہ دین کے نام پہ کھلواڑ تو ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. دین تو وہ ہوتا ہے جو سب کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے. دین وہ نہیں ہوتا کہ میرے نزدیک قابل قبول ہے اور آپ نے کہا نہیں تو میں تو نہیں مانتا.
اس پہ تو یہ راوی ضعیف ہے. بہت اچھا یہ دین نہیں ہوتا. دین فرد واحد پہ بنیاد نہیں کرتا. اب اس کے بعد جب آپ تابعین کے طبقے پہ آتے ہیں, تابعین کے طبقے کی آپ پوری تحقیق کر لیجئے. 80% راوی ایسے ہیں, بلکہ اگر 80 سے بھی زیادہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا, ایسے راوی موجود ہیں جن کے بارے میں ان کے زمانے سے کوئی تحقیق موجود نہیں ہے. 150 سال کے بعد ابو حاتم رازی, ابن معین, بخاری, احمد بن حنبل 150 سال کے بعد اس کی وفات کے, یا 100 سال کے بعد کم سے کم, وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے. یہ کیا تحقیق ہے؟ اس کو آپ تحقیق مانتے ہیں؟ یہ تحقیق نہیں ہے. اگر آج کے زمانے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں اپنے سے 100 سال پہلے شخص کے بارے میں کہوں کہ وہ قابل اعتماد تھا, آپ میری بات مانیں گے؟ عقل والے اس باتیں تسلیم نہیں کرتے. اگر یہ سلسلہ سند جو پیش کیا جا رہا ہے نا یہ قابل قبول ہوتا, پوری کی پوری توراہ اور انجیل کو کیوں نقل نہیں کیا گیا اس طرز کے اوپر؟ وہ بھی کر سکتے تھے. امام دارقطنی 400 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے, 400 ہجری کا زمانہ ہے دارقطنی کا, جنہوں نے سنن کو مرتب کیا ہے. ان کی بیان کردہ روایات کو قبول کر لیا جاتا ہے, سند تو وہ بھی پہنچاتے ہیں نا. تو اگر توراہ اور انجیل کو حضرت عیسیٰ کی وفات کے 400 سال کے بعد بھی مرتب کیا جاتا, اور یہ سلسلہ سند بطور دلیل قبول کرنے والی ہوتی, تو وہ لوگ بھی توراہ اور انجیل کو روایتوں کے ذریعے بیان کر دیتے. انہوں نے اس کو قابل قبول سمجھا ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کسی کورٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں گواہی کو ایسے پیش کیا ہی نہیں جاتا, قبول کیا ہی نہیں جاتا کہ میں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے. اور آپ 100 سال کے بعد اس کی وفات کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل قبول ہے. میں نہیں مانتا اس کو. میں آپ قرآن میں بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کی اور سب کی وہ ہوگا, پوچھا جائے گا کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا یہ تو بالکل ہی کوئی قبول نہیں کر سکتا. السمع والبصر والفؤاد, جی تمہارے سنائی سننے کی طاقت, تمہارے دیکھنے کی اور سمجھنے کی طاقت, اور تمہارے دل جس سے تم اپنا جائزہ لے رہے ہوتے ہو, کلو ذالک کان عنہ مسئولا, ان میں سے ہر واحد صیغہ ہے نا عنہ, ان میں سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ مسئول ہے یہ چیزیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادراک کرنے کے لیے دی ہیں. اگر ہم ان کو کام میں نہیں لائیں گے تو ہم مسئول ہیں, ہم سے سوال کیا جائے گا. تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ تابعین کے طبقے کے اندر بھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو کئی ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں ان کے زمانے سے کوئی معلومات ہمیں میسر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہمارے پاس علم کا بہت بڑا ذریعہ موجود ہے, اور ایک ایک راوی کی چھان پٹک موجود ہے. ہوتا کیا تھا, رے ایران کا ایک شہر ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں ابو حاتم رازی. اچھا آپ لوگوں کو شاید یہ بات سن کر نا تعجب ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جتنے محدثین جن کے نام سنتے ہیں نا, بخاری, ترمذی, مسلم نیشا پوری, ابو داؤد سجستانی اور نسائی, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایران سے تعلق رکھتے ہیں. ابو حاتم رازی رے کے علاقے سے, یہ بھی ایران سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. رے کے علاقے میں بیٹھ کر ایک شخص مدینے میں فوت ہونے والے شخص کے بارے میں پوچھتا ہے جو ان کی پیدائش سے 100 سال پہلے مر چکا ہے. پوچھتا ہے کہ اس راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ صحیح تھا غلط تھا؟ وہ کہتے ہیں صحیح تھا. اور اس کو اصول حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کو مان لو. اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ امام ابو حاتم رازی نے اس کو صحیح کہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا, دیکھو صحیح تو کہا ہے انہوں نے. ان کے صحیح کہنے کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اور اس کے بعد آپ جب آتے ہیں نا تبع تابعین کے طبقات کے اوپر, تو آپ کو سن کر یہ بڑا تعجب ہوگا کہ تبع تابعین کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ کام چل رہا تھا, تدوین حدیث چل رہی تھی, لوگوں کے احوال نقل کیے جا رہے تھے. آپ جا کے جائزہ لیجئے, 80 سے 90% راوی اس کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جن کے احوال ہمیں مل گئے ہیں وہ سارے ضعیف ہیں. جن کے احوال ہمیں مل گئے ہیں نا, جن کی معلومات ہمارے پاس موجود ہے, وہ سارے ضعیف ہیں. میرے خیال سے 10 یا 15% لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کسی نے کہا ہوگا کہ نہیں یہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے. یہاں تک کہ ابو حنیفہ کا نام کتنا بڑا ہے, دنیا میں کتنے ان کے ماننے والے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ حدیث میں بہت زیادہ ضعیف تھے. ان کے 2 شاگرد ہیں, ابو حسن اور ایک ہیں ابو یوسف, اور ایک ہے محمد بن حسن شیبانی. محمد بن حسن شیبانی کو بولتے ہیں یہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. اندازہ لگائیے آپ, آپس میں ان کی اتنی چپکلش تھی. وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں, وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. یہ ان کے احوال بتا رہا ہوں جن کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ان کے زمانے سے موجود ہیں. ورنہ جو اندھیرے میں تیر چلائے گئے ہیں ان کی تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے. وہ سارے ثقہ ہیں, تابعین میں سے سارے ثقہ ہو گئے.
5% لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ضعیف ہیں، کیونکہ ان کی معلومات میسر ہیں. یہ میں نے آپ کو ثقہ مطلب قابل اعتماد، جس کی بات کو قبول کر لیا جائے. اچھا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اصول حدیث کے اندر جو روایات کے بارے میں معاملات چل رہے ہیں یہ اس کی حقیقتیں ہیں. اور باقی جو آپ نے وہی مطلوع غیر مطلوع کی بات کی ہے، خفی غیر خفی کی بات کی ہے، تو یہ تو جنہوں نے تقسیم کیا ہے انہوں نے خود ثابت کر دیا اپنی تقسیم سے کہ ہمیں مطلوع کے پیچھے جانا ہے اور غیر مطلوع کے پیچھے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں فالو کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کی بحث ختم ہو جاتی ہے. یہ تو آپ نے ثابت کر دیا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے رسول کا کام اپنے پیغامات پہنچانا تھا ہی نہیں. رسول تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہر کام دین ہو گیا، ہر کام سنت ہو گیا، تو یہ وہ بات ہے جس کے اوپر کبھی دنیا میں کسی عالم کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آج کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، ہم ان کو ترک کر چکے ہیں. اللہ کے رسول کی سواریاں دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جو ایجادات تھیں ان کو دیکھ لیجئے. ہم جو اس زمانے میں استعمال کر رہے ہیں بالکل مختلف ہے اللہ کے رسول کے زمانے کے حساب سے. اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر اعلان کرنے کا طریقہ الگ تھا، ہمارے ہاں اعلان کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو ہر بات کو تو سنت سمجھ کر یا دین سمجھ کر قبول کیا ہی نہیں جا سکتا. پھر آپ کو کس نے اتھارٹی دی اس بات کی کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ فلاں چیز تو دین ہے لیکن اللہ کے رسول کی فلاں بات دین نہیں ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے جس کو بہت قابل اعتماد شمار کیا جاتا ہے، صحیح مسلم. جی، اس کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ میرے خیال سے کتاب البیوع کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایک کھجور کے درخت کے پاس باغات سے گزرے تو وہاں پر کچھ لوگ نر اور مادہ کی پیوند کاری کیا کرتے تھے تاکہ فصل جو ہے وہ زیادہ ہو. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو شاید تمہاری فصل اس سے زیادہ ہو جائے. انہوں نے اس سال نر اور مادہ کی پیوند کاری نہیں کی، اس سال ان کی پوری فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا کر لیجیے. میں روایت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو، میں کتنا اس کو مانتا ہوں کتنا نہیں مانتا یہ بحث ہی نہیں ہے. ابھی جو مانتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے نا ایک دلیل بن جائے گی اس بات کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم اعلم بامورکم، کہ تم اپنے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم اپنے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دنیا کے اعتبار سے تم زیادہ جانتے ہو، دین پہنچانا میرا کام ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ اللہ کے رسول کی ہر بات کو دین شمار کرتے ہیں تو وہ خود یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی اس کو دین شمار نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو بطور دین امت کو نہیں دیا. اگر بطور دین کہتے تو اللہ کے رسول فرما دیتے یہ تو دین ہے، یہ تو وہی ہے. ویری گڈ پوائنٹ. چاہے وہ وہی خفی بول دیتے اس کو، وہی یہ بھی لوگ تو غلط خود ہی ایک دوسرے کو رد کر دیتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا، خفی کے اندر آپ مجھے بتائیے غلطی کا امکان ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول کے بارے میں آپ قرآن کا جائزہ لیجئے. اللہ کے رسول کے تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی رہی ہے وقتاً فوقتاً. سورۃ التحریم کی پہلی آیت اٹھائیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے. اب اس کا پس منظر آپ روایت حدیث میں دیکھ لیجیے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا کہ میں یہ نہیں کہتا. اب آپ مجھے بات بتائیے، اللہ کے رسول کا اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دینا کیا وہ دین تھا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ دین تھا؟ اب اس میں سے آپ دین کس کو شمار کریں گے؟ تو دین اگر آپ دین اس کو شمار کر رہے ہیں تو یہ دین کیسا ہے جس میں ایک وحی قابل قبول ہے اور اسی ذات سے صادر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوئی وحی، اس کو آپ دین شمار نہیں کر رہے؟ اس کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ آپ کو نہیں. آج کل میں نے کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے اس چیز پہ ٹچ کیا تھا یہ حرام کا اور اس کا، تو لوگوں کو اسکالرس کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس چیز کو حرام کہہ دیں اور اس چیز کو حلال کہہ دیں؟ تو اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی اس چیز کی. نہیں، اور یہ وجہ بناتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، یہ وجہ بناتے ہیں کہ اس میں. اب دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی حیثیت کو دنیا میں پیش کیسے کرتے ہیں اور ہم خود لوگوں کے سامنے قرآن کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. ہم ایک جگہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا
اور یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پاس مکمل اور غیر محرف موجود ہے. اس میں ایک نقطے کی بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی تھی. یہ مسلمانوں کا اجماعی موقف ہے قرآن کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کر دیا ہے یہ مکمل دین تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تفصیل اللہ کے رسول نے کی ہے اپنی ذات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی تھی. اب آپ یہ دیکھیے قرآن کو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود کہتا ہے وہ تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل ہے، تبیان لکل شیء. یہ قرآن اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں خود کہتی ہے، اپنے بارے میں اپنے مخالفین کو خود چیلنج کرتی ہے. یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہتی ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبیان لکل شیء کہ یہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. یہ کتاب اپنے بارے میں خود کہتی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو ماننے والے اس کو اختلافی ثابت کرتے ہیں. یہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اور موضوع کے اندر بیان کروں گا. اس کو ماننے والے اس کو خود سے اختلافی ثابت کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب نازل فرمائی وہ اختلافی تھی، لیکن ہم نے اس کے اختلاف کو دور کیا ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دے کے بتاؤں گا کہ کیسے علماء اختلافی ثابت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ اختلاف کو ہم نے رفع کیا ہے، ہم نے دور کیا ہے. جب آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو غیر محرف رکھا، یہ کتاب ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے، غیر محفوظ نہیں ہے، تو کتاب ہی تو کہہ رہی ہے اپنے بارے میں کہ اس میں تبیانہ لکل شیء ہے. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ میں کسی عالم کی بات کی مانوں یا عالم جس کو مانتا ہے میں اس کی مانوں؟ بالکل جس کو عالم خود مان رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ویری تو گڈ میں اس کی بات مانوں گا یا عالم کی بات مانوں گا؟ عالم تو خود اپنی بات کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا کہ میری بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے. بالکل صحیح. تو اب تو خود ڈفرینس ہو گیا نا، فرق تو خود ہو گیا. اب مجھے عالم کی بات ماننی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے؟ اب یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر جس چیز کی تفصیل انسانوں کی ہدایت کے لیے چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل فرما دی ہے. بہت اچھی آپ نے بات. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بعضوں کی تفصیل موجود نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو غیر مکمل شمار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ دین تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اتبع ما اوحی نہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے آپ کو، آپ ان کے مقتدی ہیں، وہ امام ہیں. جاعلک للناس اماما، وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنا دیا ہے، آپ مقتدی ہیں. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کئی انبیاء کے ذکر فرمایا، تقریباً وہاں پر 18 یا 19 انبیاء کا ذکر آیا ہے، ایک ہی جگہ آیا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اس کے علاوہ کہیں بھی اتنے سارے انبیاء کا ایک ساتھ ذکر نہیں آیا. ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت پہ رکھا. فبہداہم اقتدی، تم ان کی ہدایت کی اقتدا کرو گے، تم مقتدی ہو ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد کو کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اب آپ مجھے خود بتائیے اگر ابراہیم کی ملت اس وقت زندہ نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ حکم عبث شمار کیا جاتا، اور قرآن کی کوئی حرف کوئی حکم عبث نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی ملت اس ٹائم زندہ تھی اور وہی ملت ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بارے میں اگر میری یہ بات وہ لوگ سن رہے ہیں جو اس علم سے وابستہ ہیں تو میرے خیال سے ان کے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہوں گی، وہ ان باتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. باقی جو عوام ہیں جو ان معاملات کے اندر شامل نہیں ہیں، جو روایت حدیث میں نہیں جاتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ وہی خفی، وہی جلی، وہی مطلوع، غیر مطلوع اور جو باتیں میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ان کے لیے کافی ہیں، غنی کر دینے والی ہیں. اس میں مزید اشکال اگر ہوتے ہیں تو ضرور وہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہاں مجھے اس کے اندر ابھی اور مزید تشفی کی ضرورت ہے، مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو بیان کے اندر آپ لوگوں نے سنا تھا کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی بہت تفصیل موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہ کتا ہے، یہ گدھا ہے، جس کو ہمارے یہاں معاشرے میں حرام سمجھا جاتا ہے، تو ان کو کھانا ہی نہیں کھانا. دیکھیں سمپل چیز بات ہے، جو چیز کھانے والی ہے اس کو کھائیں، جو کھانے والی اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے تو آپ سے کیوں کھائیں گے؟ آپ کوئی جانور کا پوچھتے کہ مگرمچھ کھانا ہی نہیں کھانا، یا جو سانپ ہے. بخاری میں وہ بھی تو نہیں ہے بچھو کھانا ہے یا بخاری میں کیا روایت حدیث کا پورا نسخہ اٹھا لیں، جتنی روایت حدیث میں ایک روایت مجھے دکھا دیں جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ کوکروچز ہو گئے، چھپکلی ہو گئی، یا یہ جانور جو آبی جانور ہیں جس میں کروکوڈائل ہو گیا، آپ کا مینڈک ہو گیا، یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ دین کی تکمیل کو آپ دو چیزوں میں قید کرنے والے ہم کس تیسری چیز کی طرف جائیں گے؟ صحیح بات. وہ خود اس پر اتفاق نہیں کرتے ہیں. وہ خود آپ جب ان سے بات کریں، کسی بھی ایسے شخص سے، کسی بھی بڑے عالم سے پوچھیں، ان سے دعوے دار ہے اس چیز کا، ایک قرآن اور حدیث مل کر دین مکمل ہوتا ہے، تو آپ ان سے یہ سوالات اٹھائیے اور بتائیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ آپ پھر کس چیز کا سہارا لیں گے. اگر آپ کسی تیسری چیز کا سہارا لیتے ہیں تو اس تیسری چیز کے اندر بھی یہ اشکال پیدا ہو سکتے ہیں. پھر آپ چوتھی کے پاس جائیں گے، پانچویں کے پاس جائیں گے. اور میں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ پھر وہ شخص اپنے ایک شخص کا، فرد واحد کا مقلد بن کے رہ جائے گا. آج کے زمانے میں جو کہتا ہے نا میں مقلد نہیں ہوں، وہ سب سے بڑا مقلد ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بندے کے پیچھے فالو کر رہا ہے، اسی کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دین تمہارا غلط ہے، فلاں کا دین غلط ہے، یہ روایت دین کا حصہ نہیں ہے، وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ دین کا حصہ ہے. ابھی اس کو پتہ چلا دین کا حصہ نہیں ہے، کل کو اسے تحقیق کی بولا نہیں یہ تو دین کا حصہ تھا، میری غلطی تھی، اب وہ دین بن گیا. یہ کھیل ہو رہا ہے. سب فرقے یہ چیزیں بنے ہوئے. ایک عالم نے اس کو ثابت کر دیا نہیں یہ تو روایت صحیح ہے، اصول کے مطابق ہے. اب جو چیز کل اس کے لیے دین نہیں تھا آج اس کے لیے دین ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ مذاق تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. ایسے دین کو آپ دنیا میں پھیلا نہیں سکتے، ایسے دین کا مذاق بنوا سکتے ہیں، عقلی اسلوب کو اس کو مسترد کروا سکتے ہیں، لیکن آپ دین تو صرف قرآن میں ہی ہے بس، اور اس سے باہر تو اگر اس کے باہر دین تلاش کریں گے تو ہمیں اس کو بطور دین قبول کرنا پڑے گا، اور جیسے قرآن کے اندر ہم دین مانتے ہیں اس طرح ثابت کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے. اس طرح ہم قرآن کو دین مانتے ہیں نا، غیر محرف، بغیر شک و شبہ کے، تو پھر آپ جس کو دین پیش کریں گے بنا کر اس کو ایسا ہی ثابت کریں جیسے یہ قرآن ثابت ہے. بالکل وہ اللہ ثابت ہو تو پھر مانے. آپ ایسے ثابت کرتے ہیں جیسے کہ آپ آخر میں ہم سب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ویورز کو، پلیز اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے قرآن کی، اور لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ کیا میسج کہ یہ کہ قرآن کی طرف خیال سے یہ میسج تو سب کے لیے ہے. یہ میسج تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان ہی کر دیا ہے. سورۃ النور کے اندر آپ دیکھیے جا کے پہلی آیات میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. یہ صورتیں ہمارے اوپر، ان کی تلاوت کا مطلب یعنی کہ اس کی پڑھنا تاکہ ہم پڑھ کے اس کو فالو کر سکیں، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. یہی فرض اللہ کے رسول کے اوپر تھا. ان الذی فرض علیک القرآن، تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ قرآن فرض کیا ہے. اللہ کے رسول پر جب قرآن فرض تھا تو میں کیسے بول سکتا ہوں کہ میرے اوپر قرآن فرض نہیں ہے؟ تو ہم سب کے اوپر قرآن فرض ہے. ہم سب قرآن کے بارے میں جواب دیں ہیں کہ ہم نے قرآن کے ذریعے ہدایت کو لیا یا نہیں لیا. ھدی للناس ہمارے لیے قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ھدی للناس کسی کو قرار ہی نہیں دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کے علاوہ بھی ھدی للناس تھا تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کو بتانا بھول گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو لوگوں سے مخفی رکھا. تو یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض شروع ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے پھر ھدی للناس قرآن کو قرار کیوں دیا؟ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن راستہ لوگوں کو وہ دکھاتا ہے جس میں کوئی بھی غیر متوازن چیز موجود نہیں ہے. بالکل توازن، بیلنس چیز کی ہدایت جو دیتا ہے وہ قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف فقہ کے اصول کے مطابق یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں آپ کو مل رہی ہیں وہ بیلنسڈ ہدایت آپ کو فراہم نہیں کر سکتی، بیلنس ہدایت فراہم نہیں کر سکتی. وہ غیر متوازن ہوں گی، وہ غیر مستقیم ہوں گی، کیونکہ قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے جو آپ کو مستقیم ہدایت یعنی مستقیم والا راستہ بیان کرتا ہے، صراط مستقیم، توازن، بیلنس، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. معاشرے اور دنیا کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل کیے گئے ہیں جس کو ہم ہر زمانے کے اندر لاگو کر سکتے ہیں. ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں کسی موقع لگا تو ایسی باتیں بتاؤں گا جس کو ہم دنیا میں آج کے زمانے میں لاگو بھی نہیں کر سکتے.
اس کو ہم 1400 سال پہلے سے ہی قید کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ، اگر ہم روایتوں کو بطور دین لیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے کے حالات احوال الگ تھے. اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول کے فرامین اس زمانے کے اعتبار سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو اور دین وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں فٹ ہو جائے، عالمگیریت ہے اپنے اندر. بہت ٹھیک ہے، تو اچھا. آپ قرآن کی طرف آئیے اور دین کو قرآن کو بطور دین قبول کیجیے، وہی راستہ دکھایا ہدایت کی طرف. شکریہ. جی بہت شکریہ. لیکن ایک بات میں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ قرآن فہمی کا بھی آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہاں، میری لائیو کلاسز ہوتی ہیں لائیو کلاسز سیٹرڈے کو ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے پارٹیسپینٹس ہیں مختلف جگہوں کے، دنیا کے، کنٹریز کے. جی جو چاہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں، جو چاہے وہ زوم کی کلاسز حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ تفسیر قرآن کی ہوتی ہے ہماری کلاس. اس کے علاوہ عربی کی کلاسز میں لیتا ہوں، عربی سکھاتا ہوں، جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ قرآن عربی کی جو گہرائیاں ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور اس کا لنک جو ہے نا ہم لوگ تفسیر میں جا کے بناتے ہیں، کیونکہ تفسیر کی کلاس میری ایسی ہوتی ہے کہ میں روٹ ورڈ کو سامنے رکھتا ہوں اور قرآن کے اندر وہ ورڈ کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں قرآن فہمی میں غلطی اس وقت پیش آتی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ایک تو لفظ کا معنی نہیں سمجھتے، دوسرا قرآن کے اندر قرآن نے اس کو خود کیسے استعمال کیا ہے ہم وہ نہیں جانتے. ہم ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اٹھا لی، اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلوات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ صلوات کرتے ہیں. اسی آیت کا دوسرا حصہ اٹھاتے ہیں، صلو علیہ وسلم تسلیما، اور دونوں کے معنی ہم چینج کر دیتے ہیں. یہ ہماری قرآن فہمی ہے بڑے بڑے علماء کی، کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی صلوات الگ ہے اور آپ کی صلوات الگ ہوگی. تو یہ آپ کیسے اس کو مقرر کریں گے؟ صلوات کا مطلب قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے پہلے اس کے بنیادی معنی کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر جو معنی بنتے ہیں جس میں ایک ہی آیت کے اندر دو الگ الگ معنی نہ کرنے پڑیں، جو اللہ کی صلوات ہو وہی صلوات مومنین کی بن جائے، تو قرآن فہمی کا مقصد پورا ہوتا ہے. ورنہ پھر ہم یہی کرتے رہیں گے، اللہ ہم سے کہے گا صلوات کرنے کا اور ہم اللہ سے کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلوات کر. بھائی اللہ تو صلوات کر ہی رہا ہے، آپ کے کہنے سے نہیں کر رہا. یہی ہو رہا ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صلوات کرو، آپ کرو، اللہ تو صلوات کر، وہ تو کر ہی رہا ہے. آپ نے کیا اپنا فرض کو مکمل کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فہم لیا ہی نہیں، آپ نے اس کا فہم لیا ہی نہیں. آپ کی قرآن فہمی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور دوسری طرف بھی آپ اللہ کو ہی کہتے ہیں کہ تو کر لے، میں تو کچھ نہیں کر رہا، تو ہی صلوات کر، اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہماری قرآن فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں تفسیر کی کلاس میں اس طرح سے میں لنک کرتا ہوں اپنے عربی کی کلاس کو اور تفسیر کی کلاس کو. تو کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تفسیر جوائن کرتے ہیں، تو اگر چاہیں تو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور جوائن کریں. ضرور ضرور. شکریہ بہت آپ کے ٹائم کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے. آپ سب کو پھر سے ہمارا گول ہے آپ پلیز قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں، پونڈر آن قرآن. اپنے خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کا خیال رکھیں. ہماری طرف سے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. اور اس میسج کو اس میسج کو آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ صحیح بات پیغام حق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور سبسکرائب کریں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.